الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوق کل ذی علم علیم۔ محترم حاضرین، مہمانان خصوصی، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اعلانات کے ذریعے سے آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کا ہمارا یہ جلسہ جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کی سرپرستی میں چلنے والا بنام مدرسہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اس کا 7واں سالانہ جلسہ ہے۔ یہ سالانہ جلسہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس میں سال بھر محنت کرنے والے طلبہ کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ طلبہ نے اس مدرسے میں پڑھ کر کیا کچھ سیکھا ہے اور ان کی تعلیم میں کہاں تک نکھار آیا ہے، ان کے تعلیمی مظاہرے ہوں گے، اور اسی طریقے سے مہمان مقرر شیخ ابو رضوان کی تقریر ہوگی، صدارتی خطاب ہوگا، اور کل ملا کر یہ کہ ہماری یہ مجلس، ہمارا یہ اکٹھا ہونا رحمتوں کے نزول اور برکتوں سے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے بہترین لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں، قرآن کو سکھانے والے ہیں۔ زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے اس جلسے کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں تلاوت قرآن کے لیے آواز دوں گا ابو بکر فراز احمد کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کے ذریعے سے اس جلسے کا آغاز کریں۔ واضح رہے کہ یہ طالب مدرسہ ابی بن کعب کی شاخ، جو اہم شاخ ہے، مسجد اہل حدیث نیا پورہ میں زیر تعلیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ محترم حاضرین، ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ مدرسہ ابی بن کعب مساجد اہل حدیث میں مسجد اہل حدیث ایوب عبداللہ نگر، مسجد سائر النساء پوارواڑی میں بھی جاری ہے۔ وہاں پر بھی طلبہ بعد نماز مغرب تا عشاء تعلیم کے لیے آتے ہیں اور مدرسے میں قرآن حدیث
اور دعائیں اور اس کے علاوہ دیگر اسلامی عقیدے سے متعلق تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جعفر نگر ہے لیکن اس میں شامل نہیں ہے۔ اب میں اس آغاز کے بعد میں باقاعدہ حدر پیش کرنے کے لیے محمد زید محمد فوزان کو آواز دوں گا کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن پیش کریں۔ بسم اللہ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ، وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، الی اللہ مرجعکم وهو على كل شيء قدير۔ محترم حاضرین، یہ تھے جو آپ کے سامنے تلاوت قرآن پڑھ رہے تھے، دیکھ کر ناظرہ حدر کے انداز میں پڑھنے کی ایک کوشش تھی۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں آواز دوں گا محمد درگاہی عسیم عبدالواحد کو کہ آپ آئیں اور قرآن کریم کو پیش کریں، تلاوت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرة خیر لک من الأولی، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ السلام علیکم۔ حاضرین مجلس، ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ہمارے سماج اور معاشرے میں اس سلسلے میں بڑی غفلت اور لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے۔
بچے نے جس انداز میں تلاوت کی، مخارج کی، حروف کی ادائیگی اور تجوید کی رعایت کے ساتھ، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید نکھار پیدا فرمائے، آمین۔ اب میں آواز دوں گا عفان ملک ارشاد احمد کو کہ وہ آئیں اور مناجات پیش کریں، اور اس کے بعد تیار رہیں گے سدیم انیس احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کرم بھی کر میرے حال پہ، ہے جو مشکلیں سب ٹال دے۔ تیرے در پہ ہوں اب میں کھڑا، تو سن لے تو میری دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تیرے در پہ سر کو جھکا لیا، جو کبھی ملا نہ وہ پا لیا۔ مجھے اپنا بندہ خاص کر، ہو جا روبرو مجھے پاس کر۔ تیری ہر نشان میری ذات کا، پڑھتا رہے بس یہ دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سانس یہ میری تیری امانت ہے، تیرے دم سے ہی میری دنیا سلامت ہے۔ مجھے موت کا اب ڈر نہیں، کہے لوگ کیا یہ فکر نہیں۔ تیری خاک پر یہ جبیں میری گھستی رہے ہر دو صدا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ السلام علیکم۔ محترم حاضرین، ایک مسلمان کی زندگی میں عقیدہ توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ عقیدہ توحید انسان کے ایمان کو پختہ کرتا ہے اور اس کی زندگی کو سنوارتا ہے۔ بچے نے اشعار کی شکل میں توحید کی برکت سے ایک انسان کی زندگی میں جو بدلاؤ آتا ہے اسی کو پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو پختہ بنائے اور ہمارا خاتمہ اسی پر فرمائے، آمین۔ اب میں آواز دوں گا سدیم انیس احمد کو، اور اس کے بعد تیار رہیں گے محمد زید عمران احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے آداب: جمعہ کے دن غسل کرنا، اذان سے پہلے مسجد جانا، اگلی صفوں میں بیٹھنا، جمعہ کے دن 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا، خاموشی سے خطیہ جمعہ سننا،
جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنا، جمعہ کے دن سورہ کہف کا تلاوت کرنا، جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بیت الخلا جانے کے آداب۔ بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں، الٹا پیر اندر داخل کریں، بیٹھ کر حاجت پوری کریں، پانی سے صفائی کریں۔ بیت الخلا سے نکلتے وقت سیدھا پیر باہر رکھیں۔ بیت الخلا سے نکلنے کی دعا پڑھیں۔ السلام علیکم۔ حاضرین کرام، یہ تھے محمد زید عمران احمد جو اسلامی آداب پیش کر رہے تھے۔ خطبہ جمعہ سے متعلق جو اسلامی شریعت کے احکامات ہیں اس کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا رہے تھے، اس لیے کہ ہماری اکثر مساجد کا ہمیں مشاہدہ ہے کہ خطبہ جمعہ کا جو مقام ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کو پانے کی کما حق کوشش نہیں کی جاتی۔ لوگ بڑی غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہے، اور اسی طریقے سے مالدار طبقہ بالکل عین جمعہ سے پہلے تنخواہوں کے بانٹنے میں لگا رہتا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ مزدور طبقے کی بھی جمعہ کی فضیلت سے محرومی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب میں آواز دوں گا، اس کے بعد محمد زید عمران احمد وہ آئیں اور حدیث پیش کریں، اور اس کے بعد تیار رہیں گے عبد المعیز امتیاز احمد۔ عبد المعیز امتیاز احمد۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، اور شرم حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 5، عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، متفق علیہ۔ ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حدیث نمبر 6، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، متفق علیہ۔ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے اس معاملے دین میں ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جس کا تعلق اس سے نہیں تو وہ باطل مردود ہے۔ السلام علیکم۔ حاضرین، ابھی کچھ دیر پہلے ایک بچے نے اسلامی آداب پیش کیے تھے، تو وہ بچہ مسجد الحدیث نیا پورہ میں زیر تعلیم ہے، اس کی وضاحت کرنی تھی۔ اب میں آواز دوں گا
عبدالمعیز امتیاز احمد وہ آئیں اور آپ کے سامنے توحید کی اہمیت کے عنوان پر تقریر پیش کریں گے، اور اس کے بعد تیار رہیں گے حمدان آفتاب عالم۔ حمدان آفتاب عالم۔ السلام علیکم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صدر علی وقار، صاحب میزان اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس پر رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید کی اہمیت۔ توحید ہی ہے جو موحد اور مشرک میں فرق کرتی ہے۔ توحید ہی ہے جو سب سے پہلے اللہ نے بندوں پر فرض کی۔ توحید ہی وہ پہلی سیڑھی ہے جس کے ذریعے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ توحید ہی اصل بنیادی اختلاف ہے ہمارے اور اقوام کے درمیان۔ توحید اسلام کی اصل بنیادوں میں سے ایک ہے جس میں جہالت کی بنیاد پر کوئی عذر و قبول نہیں ہوگا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ توحید پر ہی کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔ محترم حاضرین، ابھی اس سے پہلے بچے نے حدیث پیش کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کو بڑی مبارک دعا دی ہے کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوشحال رکھے، آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جس نے میری بات کو سنا، اسے محفوظ کیا، اسے دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ہمیں حقدار بنائے اور ہمارے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے آواز دوں گا حمدان آفتاب عالم، وہ آئیں اور آپ کے سامنے نماز کے اذکار پیش کریں گے، اور اس کے بعد تیار رہیں گے عبدالرحمن ناصر خان۔ عبدالرحمن ناصر خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علینا وعلی الطیبات والسلام علینا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك من المقسم والمغرم۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ الله أكبر۔ أستغفر الله أستغفر الله۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے، شریعت نے نماز سے متعلق جو احکامات اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اس کے پیچھے بعض اہل علم نے یہ وجہ بیان کی کہ دعاؤں کا ہونا، دعاؤں میں تعداد کا مقرر ہونا، یہ خشوع اور خضوع اور ہماری توجہ اور ہمارے دھیان کو نماز میں برقرار رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بچے نے تشہد کی دعاؤں میں سے ایک دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے، اور دعا نماز کی مکمل یاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں امام کے سجدے اور تشہد بڑے طویل معلوم ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ طویل معلوم ہوتے ہیں بلکہ شیطان کو موقع ہاتھ آتا ہے اور وہ ہماری توجہ کو، ہمارے دھیان کو نماز سے ہٹا کر دنیاوی معاملات کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، جو خشوع اور خضوع کے منافی بھی ہے اور اجر و ثواب میں کمی کا باعث بھی ہے۔ لہذا دعائیں یاد کیجئے، پوری دعائیں پڑھیے اور پورا اجر و ثواب حاصل کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آواز دوں گا عبدالرحمن ناصر خان کو کہ وہ آئے اور سورہ لہب پیش کریں، اور اس کے بعد تیار رہیں گے محمد اذلان امتیاز احمد۔ محمد اذلان امتیاز احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ السلام علیکم۔ محترم حاضرین، یہ تھے جو آپ کے سامنے سورہ لہب پڑھ رہے تھے۔ اب میں آواز دوں گا محمد اذلان امتیاز احمد کو، اور اس کے بعد تیار رہیں گے محمد منیر ارمان منیر انصاری۔
अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के सामने एक हदीस पेश करना चाहता हूँ। बयान हदीस खाली हदीस पढ़ दो। हाँ बताओ, हदीस बताओ। झूठ ना फरमाने की तरफ। हाँ चलो ठीक है। मोहतरम हाज़रीन, बच्चे ने सलाम किया, यहाँ पर आकर कुछ देर गुजारा। इतनी उम्र में ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे के अंदर एक जज्बा था, एक जोश था कि मैं भी दीगर बच्चों की तरह सामने आकर कुछ पढ़ूं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो लोग इस दौर से गुज़रे हुए हैं वो जानते हैं कि बहुत सारी बातें जहन से महव हो जाती हैं, भूल जाता है। कोई बात नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद हौसला दे, हिम्मत अता फ़रमाए और इससे बड़े प्रोग्रामों में पूरी हिम्मत के साथ कुरान हदीस पेश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब मैं आवाज़ दूँगा अरमान मुनीर अंसारी को, वो आपके सामने तकरीर पेश करेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे आमिर मलिक सनाउल्लाह। आमिर मलिक सनाउल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। मोहतरम सामाईन और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे जिस मौज़ू पर लब कशाई करने का मौका मिला है इसका उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। बेशक ए नबी, हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मोहतरम सामाईन, रहमतुल लिल आलमीन यानी कि हमारे प्यारे नबी जिन्हें आखिरी नबी बनाकर भेजा गया, हज़रत आदम से लेकर हज़रत नूह की तबलीग तक और हज़रत दाऊद की कुर्बानियों और हज़रत यूसुफ के हुस्न तक तमाम अंबिया के कमालात, सिफ़ात और मौज़िज़ात हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अता किए। आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। गोया आपकी तालीमात बरोज़ क़यामत तक इंसानों के लिए फ़लाह व कामयाबी और निजात का ज़रिया है। रहमतुल लिल आलमीन ने औरतों के हुकूक बताए कि जो औरतें पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर यानी दफन कर दी जाती थी, आज माँ बहन बीवी बेटी की सूरत में काबिल ज़िक्र है। मोहतरम सामाईन, रहमतुल लिल आलमीन के जानिसारों की तादाद सैकड़ों में थी, मगर आपको कत्ल व गारतगारी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। आपके दरवाज़े पर अबू बकर आए तो सिद्दीक बन गए, उमर आए तो फारूक बन गए, उस्मान आए तो गनी बन गए, अली आए तो करार बन गए, खालिद आए तो शैफुल्लाह बन गए, बिलाल आए तो मौज़िन बन गए। वो देखो नूर बरसाता हुआ अरब का ताजदार आ गया, गुलामों बेनवा और बेकसूरों का गुमगुसार आ गया। सदर आली वक़ार रहनुमाई दुनिया का सबसे तौरीन अमल है, और फिर उस कौम की रहनुमाई करना जो गुमराही व ज़लालत की आखिरी हदों को छू रही थी। ये काम बहुत मुश्किल था। कहीं पानी पिलाने पर झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे दौड़ाने पर झगड़ा इंसान तो थे मगर इंसानियत नहीं थी। भाई भाई, कबीला कबीले का दुश्मन था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहबरे आज़म थे, हादी अकरम थे। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।
بہت خوب، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمت حوصلے میں، علم و عمل میں بہت برکت عطا فرمائے اور آپ کی زبان کے ذریعے سے دین اسلام کی خدمت لے، آمین۔ اب میں آواز دوں گا عامر ملک ثناء اللہ کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے سید الاستغفار پیش کریں، سید الاستغفار پیش کریں، اور اس کے بعد تیار رہیں گے محمد طفیل محمد عثمان، محمد طفیل محمد عثمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الاستغفار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ السلام۔ حاضرین، سید الاستغفار کی فضیلت ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو شخص صبح اسے پڑھ لے ایمان اور یقین کے ساتھ اور شام ہونے سے پہلے وفات پا گیا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو شام میں پڑھ لے صبح ہونے سے پہلے پڑھ لے وفات پا گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس سے پہلے ایک طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ قرآن حدیث کی بے شمار دلیل اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ بعض اہل علم نے یہاں پر ایک اہم بات یہ ذکر کی ہے کہ عالم کی تعریف کل ما سوی اللہ هو العالم، کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب عالم ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے حق میں بھی باعث رحمت تھے۔ فرشتے جو خود رحمتیں لے کر اترتے ہیں، برکتیں لے کر اترتے ہیں، ان کے حق میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے۔ اور دلیل یہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو اس بات کی تاکید کی کہ جب مسجد میں نماز کے لیے آئیں تو لہسن پیاز وغیرہ کھا کر نہ آئے، اور فرمایا کہ اس کی بدبو سے جس طرح سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ فرشتوں کے حق میں بھی رحمت تھے۔ اب میں آواز دوں گا محمد طفیل محمد عثمان کو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے دعائیں پیش کریں گے، اور اس کے بعد تیار رہیں گے محمد عزیم ضیاء الدین، محمد عزیم ضیاء الدین۔ السلام علیکم۔ مسندہ نمبر 1، گھر سے نکلنے کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسندہ نمبر 2، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ مسندہ نمبر 3، مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسندہ نمبر 4، مسجد سے نکلنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسندہ نمبر 5، بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ مسندہ نمبر 6، بیت الخلا سے نکلنے کی دعا۔ غفرانک۔ مسندہ نمبر 7، گدھے اور کتے کی آواز کا سننا۔ جب گدھے اور کتے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے، اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مسندہ نمبر 8، مرغ کی آواز سن کر اللہ کا فضل چاہنا۔ جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل چاہو، اس لیے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسندہ نمبر 9، چاند دیکھنے کی دعا۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ مسندہ نمبر 10، سونے سے قبل کی دعا۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔
محترم حاضرین، یہ بچہ تھا جو آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں پیش کر رہا تھا۔ اذکار کی اور دعاؤں کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت اور افادیت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو روزمرہ سے جڑی ہوئی بے شمار دعائیں بتلائی ہے، لیکن دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اب میں آواز دوں گا محمد عزیم ضیاء الدین کو، اور اس کے بعد تیار رہیں گے شماس حفظ الرحمن۔ شماس حفظ الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے دعائے ثنا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے گناہوں کو مجھ سے اتنا دور کر جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھل دے۔ السلام علیکم۔ یہ دعائے استفتاح یعنی دعائے ثنا پیش کر رہے تھے۔ یہ دعا ہم میں سے بہت کم لوگوں کو یاد ہے، لیکن اتنی ہی جامع اور اتنی ہی مفید دعا ہے، گرچہ بڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں، دین کی تعلیمات کے معاملے میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے، بس اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے سے ہمارا کام چل جائے، جتنے سے ہماری نماز ہو جائے، بس اتنا ہمارے لیے بہت ہے، باقی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ اچھی سوچ نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں، قرآن سیکھنا یا دعائیں سیکھنا، یاد کرنا، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، اچھی بات کہلائے گی۔ اب آواز دوں گا شماس حفظ الرحمن کو، وہ آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گے، اور اس کے بعد تیار رہیں گے محمد عزیر محمد عثمان۔ محمد عزیر محمد عثمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، آئینے جواں مرداں حق کوئی و بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی۔ السلام علیکم، میں شماس حفظ الرحمن آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر کے کچھ حصے سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے 1947 میں دہلی کی جامع مسجد سے کی تھی۔ عزیزو، تبدیلیوں کے ساتھ چلو، یہ نہ کہو کہ ہم اس تغیر کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ اب تیار ہو جاؤ۔ ستارے ٹوٹ گئے لیکن سورج تو چمک رہا ہے، اسی سے کرنیں مانگ لو اور اس اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے، آج اندھیروں سے کانپتے ہو۔ کیا یاد نہیں کہ تمہارا وجود خود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں نے میلا پانی کیا برسایا کہ تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پائچے چڑھا لیے؟ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرائے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا، بادیں سرسر اٹھی تو اس کا رخ موڑ دیا، آندھیاں آئیں تو ان سے کہا تمہارا راستہ یہ نہیں۔ یہ ایمان کی جان کنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے ہی گریبانوں کے تار بیچ رہے ہیں، اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تذبذب کا راستہ چھوڑ دو، شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بے عملی کو ترک کر دو۔ یہ 3 دھار کا انوکھا خنجر لوہے کی اس 2 دھاری تلوار سے زیادہ کاری ہے جس کے گھاؤ کی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانیں سنی ہے۔ یہ دیکھو، مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں کہ
کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ یہی جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا، اور ایک تم ہو جو یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے۔ اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو، اور پھر دیکھو کہ تمہارے فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں۔ عزیزو، آؤ عہد کرو، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی کے لیے ہیں، اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ عزیزو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں، 1400 سال پہلے کا نسخہ ہے، وہ نسخہ جسے کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا۔ وہی نسخہ تمہاری حیات کا ضامن، تمہارے وجود کا رکھوالا ہے، اسی کی اتباع میں تمہاری کامیابی کی دلیل ہے۔ السلام علیکم۔ بہت خوب، اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے اور بچے کے قوت حافظہ میں مزید برکت اور پختگی پیدا فرمائے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے جملے عام لوگوں سے کافی مشکل ہوا کرتے تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ وہ شخصیت تھے کہ ان کے تذکرے کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہمیشہ ادھوری مانی جائے گی۔ آپ جہاں ایک دور اندیش سیاستداں تھے، وہیں اپنے آپ میں ایک ایسے عالم اور مفسر کہلانے کا حق رکھتے ہیں جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے رہنما اور رہبر کا درجہ بھی رکھتے ہیں، اور ایسی علمی شخصیت کہ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اب تک ویسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین آپ کی قبروں کو نور سے بھر دے، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور انہوں نے جو خدشے، جو اندیشے ظاہر کیے تھے اس ہندوستان میں مسلمانوں کے حوالے سے، وہ کافی حد تک سچ معلوم ہو رہے ہیں، سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ملک میں ہم مسلمانوں کی اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے راستہ آسان فرمائے۔ اب میں آواز دوں گا محمد عزیر محمد عثمان کو، وہ آپ کے سامنے نماز کا عملی طریقہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد تیار رہیں گے درگاہی صائم شعیب احمد۔ درگاہی صائم شعیب احمد۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المعصم والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المعصم والمغرب. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من علمك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. माशाअल्लाह ये थे जो आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित मसनून अमली नमाज का तरीक़ा पेश कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि एक अज़ीम इबादत जो अफ़ज़लुल इबादत कहलाती है, तौहीद के बाद सबसे अज़ीम इबादत है, उसको सुन्नत के मुताबिक अदा करना और इतनी कम उम्री में सीख लेना, दुआओं के साथ याद कर लेना। अल्लाह ताला मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब मैं आवाज़ दूँगा दरगाही साइम शुआइब अहमद को। वो आपके सामने अज़ान के बाद की दुआ पेश करेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे इस्लामी अक़ीदे से मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात के लिए। मोहम्मद सुदैम मक़सूद अहमद। मोहम्मद सुदैम मक़सूद अहमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ान के बाद की दुआ। जब अज़ान का जवाब ख़त्म हो जाए तो दरूद इब्राहीम पढ़े। सही मुस्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला वब्असहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। तर्जुमा। ऐ अल्लाह, इस कामिल पुकार अज़ान के रब और कायम होने वाली नमाज के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम वसीला अता फरमा और फ़ज़ीलत अता फरमा और उन्हें मकाम महमूद अता फरमा जिसका तूने वादा किया है। सही बुखारी। अस्सलामु अलैकुम।
محترم حاضرین، اب بچوں کے تعلیمی مظاہرے کی آخری کڑی محمد سدیم مقصود احمد آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب اس کے بعد جس کے لیے طلبہ بے چین ہے اور حاضرین جس کے لیے بڑے مشتاق ہو رہے ہیں، انعامات کی تقسیم کا سلسلہ ہوگا۔ تو یہاں پر محمد سدیم مقصود احمد آئے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے کچھ اسلام سے متعلق عقیدے اور سوالات کریں گے، عقیدے سے متعلق سوالات کریں گے اور یہ اس کے جوابات دیں گے۔ تو محمد سدیم، آپ کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ کلمہ توحید اور اس کا معنی بتلائیے۔ کلمہ توحید اور اس کا معنی بتلائیے۔ توحید لا الہ الا اللہ ہے، جس کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اوپر آسمان میں عرش پر مستوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس گواہی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہاں کو خوشخبریاں سنانے والا اور ان کو عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت ہم اس طرح کریں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی سنت پر عمل کریں اور بدعت سے دور رہیں۔ ایک سوال اور ہے، یہ بتلائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ ماشاءاللہ، ایک بچہ رہ گیا ہے، وہ یہ کہ حفظ الرحمن آفتاب عالم، وہ آپ کے سامنے صبح شام کے اذکار پیش کریں گے، صبح شام کے اذکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. أعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي. أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وخير ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب القبر. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد أمانة عرشك وملائكة وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت. أعوذ بك من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ صبح شام کے اذکار جو پڑھتا ہے اور جو پابندی سے پڑھتا ہے اس کے فوائد اور اس کی برکتوں کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق دے. ایک آخری کڑی بالکل چھوٹا سا بچہ ہے آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہتا ہے. محمد شہیر حفظ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شہید حفظ الرحمن آپ لوگوں کے سامنے عشرہ مبشرہ کے نام پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ 10 خوش قسمت لوگ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، مظاہر عشر مبشرہ کے نام پیش کر دینا ہمیں ایک معمولی سی چیز نظر آتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ نام یاد بھی نہیں ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں دنیاوی معاملات اور فضول چیزیں بہت زیادہ یاد ہوتی ہے، لہذا اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب انعامات کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہے، جس کے لیے میں آواز دوں گا حافظ ابو طواب کو کہ وہ بچوں کے جو امتحان میں نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں انہیں انعامات دیا جائے۔ بچوں کے نام پکارے جا رہے ہیں، تو مسجد اہل حدیث نیا پورہ میں جاری مدرسہ ابی بن کعب میں شعبہ حفظ کے حفظ الرحمن آفتاب عالم یہ اول نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کو انعام دینے کے لیے میں زحمت دوں گا اس پروگرام کے صدر دکتور نوح عالم مدنی حفظہ اللہ کو کہ آپ بچے کو انعام سے نوازیں۔ عفواً ایک تھوڑی سی خطا ہو گئی، وہ یہ کہ طالب کا نام ہے فصیح ارقم سعید احمد۔ فصیح ارقم سعید احمد، آپ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ دوسرا انعام حاصل کیے ہوئے ہیں محمد اسید عبدالرافع۔ محمد اسید عبدالرافع، آپ آئیں اور شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ سے اپنا انعام حاصل کریں۔ وہ رزلٹ ہو لے وہ تیسر کا رزلٹ ہو لے، چلو وہ کا رزلٹ پہ دے اور تیسرا انعام حاصل کیے ہیں ابو ذر فراز احمد۔ ابو ذر فراز احمد، آپ آئیں اور شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ سے اپنا انعام حاصل کریں۔ اور ناظرہ قرآن میں اول انعام حاصل کیے ہیں حفظ الرحمن آفتاب عالم۔ حفظ الرحمن آفتاب عالم، آپ آئیں اور حافظ جمیل محمدی حفظہ اللہ سے اپنا انعام حاصل کریں۔ اور دوم انعام حاصل کیے ہیں محمد صدیم مقصود احمد۔ محمد صدیم مقصود احمد، اور تیسرا انعام حافظ جمیل محمدی حفظہ اللہ سے آپ اپنا انعام حاصل کریں۔ اور تیسرا انعام حاصل کیے ہیں حمدان آفتاب عالم، آپ اپنا انعام حافظ جمیل محمدی حفظہ اللہ سے وصول کریں۔ اور قاعدے میں اول انعام
سے حاصل پاس ہونے والے طالب ہیں عبدالرحمن عبدالواحد. میں زحمت دوں گا اس مسجد کا ٹرسٹی منصور الحمید شوقی کہ آپ اس بچے کو انعام سے نوازیں. اور دوم انعام حاصل کیے ہیں عبداللہ عبدالباسط. اور تیسرا انعام حاصل کیے آپ منظور الحمید شوقی سے اپنا انعام حاصل کریں. اور تیسرا انعام حمدان مصطفیٰ جمال آپ اپنا انعام منظور الحمید شوقی سے حاصل کریں. ایوب میں صرف اکیلا بچہ ہے شماس حفظ الرحمان حفظ کر رہا ہے تو اعزازی طور پر کوئی کھلا ہے. مسجد ایوب میں جو مدرسہ جاری ہے وہاں پر ایک واحد بچہ حفظ میں زیر تعلیم ہے اور وہ ہے شماس حفظ الرحمان. اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اعزازی طور پر انعام دیا جا رہا ہے. آپ اپنا انعام ڈاکٹر نوح عالم مدنی حفظہ اللہ سے حاصل کریں. ایوب کا دیکھی ہے یہ ناظرہ ہے ناظرہ حفظ والے ایک ساتھ 3 انعام لینا تھا اپنے اقبال سر کے یہاں سے دلہ کے بعد مولانا گلزار سے 3 انعام دلانا نا. یہ ارمان ایوب کار کے مدرسہ کہاں چاہتے ہیں مسجد ایوب میں جو مدرسہ جاری ہے وہاں پر ناظرہ قرآن میں اول انعام حاصل کرنے والے ہیں ارمان منیر انصاری. آپ اپنا انعام جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے امیر اقبال سر حفظہ اللہ سے اپنا انعام حاصل کریں. اور دوم انعام حاصل کیے ہیں عافیہ انیس احمد. یہ طالبہ ہے تو ان کا انعام ان کے استاد احسان الہی آئے اور اقبال سر سے اپنا انعام حاصل کرے بچی کا. اور تیسرا انعام بھی طالبہ نے حاصل کیا آیت ناز عبدالرحمن. یہ بھی اپنا انعام حافظ احسان الہی اقبال سر سے حاصل کریں. ناظرہ قاعدہ میں مسجد ایوب میں جو مدرسہ جاری ہے اس میں اول انعام سے کامیاب ہونے والی طالبہ ہیں عنائزہ عبدالمصور. ان کے والد سے میں گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنی بچی کا انعام طارق فیضی صاحب سے حاصل کریں. اپنی بچے کا انعام طارق فیضی صاحب سے حاصل کریں. اور دوم انعام ہے مناہل سہیل احمد. تو یہ ان کے والد سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بچی کا انعام طارق فیضی صاحب سے حاصل کریں. اور سوم انعام ہے محمد ریحان شیخ اسحاق. آپ اپنے انعام طارق فیضی صاحب سے حاصل کریں. ناظرے کا مسجد
اہل حدیث سائر النساء پورواڑی میں جو مدرسہ چلتا ہے وہاں پر ناظر قرآن میں اول انعام پانے والی طالبہ ہیں تنزیلہ عزیز الرحمن. تنزیلہ عزیز الرحمن ان کے بھائی آئیں اور اپنی بہن کا انعام حافظ عنایت اللہ صاحب سے حاصل کریں. اور دوم انعام سے کامیاب ہونے والی طالبہ ہیں عارفہ صدف شاہد احمد. عارفہ صدف شاہد احمد تو ان کے استاد ظفر عابد صاحب حافظ عنایت اللہ صاحب سے بچی کا انعام حاصل کریں. اور سوم انعام حاصل کی ہے محمد عزیر محمد عثمان. محمد عزیر محمد عثمان آپ اپنا انعام حافظ عنایت اللہ محمدی حفظ اللہ سے حاصل کریں. اور مسجد سائر النساء میں جو بچے ابھی قاعدہ پڑھ رہے ہیں اس میں اول انعام حاصل کیا عبد الرحمن عزیز الرحمن. آپ اپنا انعام اس مسجد کے مصلی عبد الرشید پہلوان سے حاصل کریں. اور دوم انعام ہے طالبہ ہیں لبنہ بانو محمد زبیر. لبنہ بانو محمد زبیر ان کے بھائی اپنا انعام عبد الرشید پہلوان سے حاصل کریں. اور سوم انعام ہے تیسرا انعام ثانیہ کوثر ظہیر احمد. ثانیہ کوثر ظہیر احمد ان کا انعام استاد ظفر عابد صاحب اپنے عبد الرشید پہلوان سے انعام حاصل کریں. ہاں ہاں آپ جیسا کہ سن چکے ہیں کہ یہ مدرسہ 3 مساجد میں مسجد اہل حدیث نیا پورہ، مسجد اہل حدیث ایوب اور مسجد سائر النساء پورواڑی میں جاری ہے. تو یہاں پر اساتذہ نے جو سال بھر محنت کی ہے تو ان اساتذہ کے اعزاز میں بھی انعامات رکھے گئے ہیں. تو اس نیا پورہ مسجد کے استاد حافظ شعیب محمدی حفظ اللہ آپ آئیں اور اپنا انعام اس مسجد کے اہم ذمہ دار نہال ناگوالا صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں. اور اسی طرح سے مسجد ایوب میں جو مدرسہ جاری ہے وہاں پر جو استاد مقرر ہیں وہ ہیں حافظ احسان الہی صاحب. آپ اپنا انعام عبد الحکیم محمد حسن ماسٹر صاحب سے حاصل کریں. اور مسجد سائر النساء میں جو استاد مقرر ہیں تو وہ اپنا انعام مسجد سائر النساء کے ذمہ دار امتیاز صاحب حاجی امتیاز صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں.